ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو جیسے اس سے پہلے بھی شو کر چکے ہیں اس کے اوپر، لیکن اب چونکہ معاملات بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے جس چیز کے بارے میں سنا تھا وہ تھا ابراہیم اکارڈس۔ اب ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ابراہیم اکارڈس بیسیکلی ہے کیا، اور اس کے بعد ہم چلیں گے یہ جو ڈیولپمنٹ پچھلے کچھ ایک ماہ میں ہوئی ہیں جو کہ بہت تیزی سے ہوئی ہیں، شروعات میں اتنی تیزی نہیں تھی، آہستہ 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 یہ 2 سال کے قریب جب وقت آتا گیا ہے تو کچھ ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہوئی ہیں۔ لیکن ہم شروع کرتے ہیں اس بیسک جو فارمولا پیش کیا جاتا ہے اس کے حل کے لیے ابراہیم اکارڈس وغیرہ کا، اس کی طرف سے کہ آپ یہ ناظرین کو بتائیے کہ یہ آخر کیا چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابراہیمی معاہدات ہم تو اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو غالباً ابراہم اکارڈ کہتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ 2020 میں جب ٹرمپ کا پہلا دورانیہ تھا 17 سے 21 کے دوران، اس وقت یہ پیش ہوا۔ ٹھیک، ٹرمپ بیسیکلی یہودیوں کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کا پورا خاندان یہ آپ سمجھ لیں یہودی ہے۔ ٹھیک، داماد اس کا یہودی ہے، بیٹی بھی یہودی ہے، ہاں بیٹی بھی یہودی ہو گئی ہے، جی، سسر اس کا یہودی ہے، اور خاص اس نے عہدے اپنے پرانے جو ہے وہ اس کا جو دور اقتدار تھا اس میں بھی اس نے عہدے دے رکھے تھے ان کو، اور اس دور میں بھی۔ تو اس وقت جو ہے یہ بیسیکلی یہ جو اس کا ٹرمپ کا داماد ہے جیرڈ کشنر، جی، اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، اردو میں تو اسی طرح سے لکھتے ہیں، انگریزی میں ہو سکتا ہے کچھ اس کے پروننسیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہو۔ تو اس نے جو ہے یہ چاہا، چونکہ یہ اس وقت اسپیشل ایڈوائزر تھا ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں امن امان کے لیے جو ہے وہ اس کو یہ اسائنمنٹ دے دی۔ تو اس نے یہ چاہا کہ اسرائیل کے اوپر یہ جو خطرہ ہے عرب ممالک کا، یہ تھوڑا سا ٹلے اور تعلقات ان کے عرب ممالک کے ساتھ بحال ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے اسرائیل کے معاہدے 2 ممالک کے ساتھ ہو چکے تھے۔ ایک تو مصر کے ساتھ، اس کا وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جب مصر نے اچھا خاصا اپنا صحرائے سینا وغیرہ بھی گنوا دیا تو پھر اس کو معاہدہ کرنا پڑا وہ واپس لینے کے لیے، اسرائیل کو اسے تسلیم کرنا پڑا۔ پھر 96 میں جارڈن نے بھی جو ہے یہی کام کیا، اس نے بھی تسلیم کر لیا۔ اچھا، تو اب اس نے یہ کام کیا کہ ابراہیمی معاہدے بیسیکلی یہ کوئی ایک معاہدہ نہیں ہے۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو ریکگنائز کروانے کے لیے مختلف جو ہے وہ پیشکشیں شروع کر دیں۔ جیسے سوڈان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ امریکہ کی اس میں تھا، ٹیررسٹ لسٹ کے اندر تھا، اس کے اوپر معاشی پابندیاں تھیں۔ تو ٹرمپ نے جو ہے سوڈان کو یہ آفر کی، یا آپ کہہ لیں دانہ ڈالا، کہ اگر آپ اسرائیل کو جو ہے وہ معاہدے کے ذریعے سے تسلیم کر لیتے ہو تو ہم آپ کو وہ جو ٹیررسٹ کی لسٹ ہے اس سے آپ کو نکال دیں گے۔ ٹھیک، تو سوڈان نے یہ کام کر لیا۔ اچھا، دوسرا جو معاملہ تھا مراکش کا، مراکش نے ان کو تسلیم کیا۔ مراکش کو انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ مراکش یہ کہتا تھا کہ یہ جو ویسٹرن صحارا ہے یہ میرا، مطلب میری ریاست کے تحت ہے، میرا حصہ ہے۔ اچھا، امریکہ اس کو نہیں مانتا تھا۔ وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے وہاں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر رکھی تھی، کچھ الجیریا کا بھی اس پہ کلیم ہے۔ ہاں، الجیریا کا بھی کلیم۔ تو امریکہ نے کہا کہ میں تمہیں مان لیتا ہوں، یعنی یہ جو تمہارا مغربی صحرا کے اوپر تمہارا کلیم ہے یہ میں مان لیتا ہوں۔ اس نے مراکش کو کہا تم اسرائیل کو تسلیم کرو۔ ٹھیک، تو ایک معاہدہ مراکش کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا، یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ 2020 کے اواخر میں ہوئی، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں۔ ٹھیک، اسی طرح یو ای وغیرہ کو ایران کی انہوں نے کہا کہ جی ایران آ رہا ہے فلاں دس اینڈ دیٹ، ٹھیک ہے، تو وہ ڈرا کے آپ جو ہے نا معاہدات کرو، خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں اسرائیل بہت آگے ہے، تو وہ یو ای نے بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا۔ یہی معاملہ بحرین کا بھی ہوا۔ تو اس طرح سے مختلف جو ہے وہ مواقع پہ معاہدات کیے گئے۔ ٹھیک، ان معاہدات کو جو ہے وہ ابراہیمی معاہدات کا نام دیا گیا۔ اس میں بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ایکسیپٹنس پیدا ہو اسرائیل کے لیے، اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بحال ہو۔ تو اس کے باوجود پھر مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت کچھ معاملات ڈیولپ ہو رہے تھے، چل رہے تھے۔ اور جب حماس کو محسوس ہوا کہ اب سعودی عرب بھی اس طرف جا رہا ہے، یعنی اسرائیل کو، کیونکہ لے دے کی پوزیشن ہی ہوتی تھی، ظاہری بات ہے، اس کے بدلے میں عرب ممالک بھی کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے تھے،
اور پیشکش کرنے والا امریکہ ہوتا تھا. تو اب صورت حال یہی تھی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر مطلب بالکل ہی مایوس ہو گئے نا، وہ عربوں سے مایوس ہو گئے. ابھی تک ان کی عربوں سے امیدیں تھیں، جب انہوں نے دیکھا یہ سارے تو ابراہیمی معاہدات میں داخل ہو کے جو ہے، کیونکہ فلسطین اس کے حق میں نہیں تھا، ایون کہ جو عرب دنیا کے عام باشندے تھے وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے. اس پہ سروے بھی موجود ہیں، سروے کروائے گئے جو این جی اوز نے کروائے، کوئی 88% جو عرب ممالک کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ اپنے جو مطلب معاملات ہیں ان کو نارملائز کریں جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو فلسطین مائنس تھا نا، ظاہر. فلسطین کو مائنس کر کے وہ یہ سارا کام کر رہے تھے. تو وہ حماس کا بھی بیسیکلی وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک اقدام اگر آپ اس کو کہنا چاہیں، ویسے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ اقدام ہے، بیسیکلی تو وہ ایک ڈیفینسو وار ہی تھی، کیونکہ اسرائیل ایک قابض گروپ ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہے ان کی زمینوں کے اوپر. تو اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو اقدام کہتے ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی، یہ جو مایوسی ان معاہدات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی.